طوفان ہے، وائٹ ہاؤس کا سخت رد عمل، اور آج صدر ٹرمپ عوامی خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ چین، بھارت اور روس کی جو ایک بڑا مرکز بنا پاکستان کی آج ملاقات، آرمی چیف اور شہباز شریف کے وفد کی، وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا دن ہے، کیا ملاقاتیں ہوں گی یا نہیں، تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہوگا، خان کی قید تنہائی کا اس وقت معاملہ اڈیالہ جیل سے جو بڑی خبر ہے اس پر پارٹی قیادت کے بیانات، خاص طور پر علی امین گنڈا پور کا بیان، اور اسمبلی کے باہر آج اسمبلی لگائی گئی، علیمہ خان کے بیٹے کا کیس بھی ملتوی ہوا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جو ججز کی بغاوت اور دباؤ کی ایک مکمل تفصیل ہے۔ کل فل کورٹ اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے، خان کے کیسز بہت بڑا معاملہ بن چکا ہے۔ اور انڈونیشیا میں عوامی طاقت جیت کی، 5 ہلاکتوں کے بعد پارلیمنٹ نے اپنی برات ختم کرنے کا اعلان کیا، فوجیوں کو باقاعدہ جوتیاں مارنے کی ویڈیوز، عوام کیسے جیتی اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے شنگھائی کارپوریشن کا اختتام جو ہوا ابھی اجلاس کا، اس کے بعد امریکہ کا رد عمل، وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا بیان کہ بھارتی رہنما 2 بڑے آمروں کے ساتھ پیوٹن اور شی جن پنگ کے ساتھ کیوں بیٹھا ہے۔ وہاں ٹی وی چینلز پر مودی اور پیوٹن کی گاڑیوں کی جو بیٹھی ہوئی تصویر ہے وہ بڑی وائرل ہوئی، طوفان مچا ہوا ہے، اور ان کے جو مشیر ہیں جان بولٹن، اس کا دعویٰ ہے کہ یہ پاکستان پہ جو فائر بندی کی ضد ہے، یہ ضد وہ معاملہ سارا کر رہی ہے، ٹرمپ نے اپنی ہی ٹیم کا گول کر دیا۔ اور آج 2 بجے عوامی خطاب میں رد عمل آئے گا، اور یہ رد عمل بڑا اہم ہوگا کیونکہ اس میں پاکستان، بھارت، چین، روس کے معاملات اور تعلقات کے بعد جو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر سیٹ ہوا اس پہ رد عمل آئے گا، ایک نئی فضا بنے گی۔ اس معاملے میں انشاءاللہ اپڈیٹنگ سٹوریز آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے تناظر میں کتنا اہم ہے۔ فی الحال دیکھیں جو ملاقاتیں ہوئی شی جن پنگ اور صدر پیوٹن کی اور نریندر مودی کی، یہ 1 on 1 ملاقاتیں تھیں، تنہائی کی ملاقاتیں ہیں۔ اس میں اسٹریٹجکلی حکمت عملی کے طور پر سے دیکھا جا رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں تو چینی صدر نے جو بھارت اور روس کو اس نئے بلاک میں مرکزی حیثیت دی ہے، دوسری طرف پاکستان جو روایتی دوست تھا ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، شہباز شریف، آرمی چیف محسن نقوی، عطا تارڑ، یہ سارے شامل ہیں۔ یہ چین کے صدر کے اور ان کے وزیر خارجہ کے ایک وفد سے ملے، ایک ریاست کے ساتھ ملاقات، یہ بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے کیونکہ یہ ہماری آل ویدر فرینڈ شپ تھی۔ ابھی اس معاملے کو آپ اس طرح دیکھیں کہ چین، بھارت اور روس جو ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر آ رہے ہیں، اور پاکستان پر چین کا جو اعتماد کا لیول ہے وہ اس طرح نظر نہیں آ رہا جو بھارت اور روس کے ساتھ ہے۔ اور اس کی دیکھیں بڑی وجہ تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان میں ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، وائٹ ہاؤس کے لنچ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنا، معدنی ذخائر، کرپٹو کرنسی کے معاملہ، چین یہ جانتا ہے کہ پاکستان امریکی کیمپ کی طرف ان کا جھکاؤ ہے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ نے سیکورٹی کانفرنس میں یہ باقاعدہ تقریر کی تھی کہ چین کے ہتھیار امریکہ سے بہتر نہیں ہیں۔ یہ تو انہیں پاک بھارت جنگ میں پتہ چلا کہ وہ زیادہ بہتر ہیں۔ اب امریکہ کے ہاتھوں اس وقت پاکستان کی مجبوریاں ہیں، فیٹف، IMF، فوجی تعاون، یہ سارا معاملہ، اور سب سے بڑی سیاسی حمایت، ایکسٹینشن۔ اعتماد کا لیول تو یہ ہے کہ وہ ڈو مور کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان پر ڈبل گیم کھیلنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ اور چین یہ جانتا ہے کہ یہ 2 کشتیوں کے سوار ہیں، یہ ایک ایسا ملک ہے جو اس وقت کسی بھی بلاک میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پاکستان کی اہمیت دیکھیں سیکورٹی اور جغرافیائی اعتبار سے تو موجود ہے، لیکن معاشی حالات پاکستان کے، پھر عالمی سفارتکاری میں پاکستان کی اہمیت، وہ سوائے امداد کے، قرضوں کے، بھیک کے علاوہ اب ان کے پاس کوئی ایسا نیریٹو نہیں رہے جو بیچ سکے۔ کمزور معیشت کے علاوہ جو داخلی معاملات ہیں، امن و امان کے حالات ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو کسی بھی دنیا کے رہنما کے پاس جو بارگیننگ پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ عوام کی حمایت، عوام کی مدد۔ وہ نہ ہو تو اپوزیشن آپ کی دنیا میں کمزور ہوتی ہے۔ ساری دنیا کے سامنے دیکھیں عمران خان کے دورے کے بعد پاکستان کے حالات کھل کر سامنے آ گئے کہ یہاں خارجہ پالیسی امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے، جب امریکہ چاہے حکومت گرا دے، جب امریکہ چاہے بنا دے۔ تو اب چین، روس، بھارت یہ سب جانتے ہیں کہ یہاں تو ایک فون کال کے ساتھ سارے معاملات بدلتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان جو امریکہ سے لائن ہمیشہ لیتا ہے، اس سے چین نے اب وہ رول افغانستان کو دے دیا ہے، وہاں انٹری پوائنٹ بنایا ہے معدنیات کے لیے، بیلٹ روڈ انیشیٹو کے لیے۔ امریکہ کے ویسے بھی انخلا کے بعد وہاں پہ ایک بہت بڑا خلا تھا جو چین پور کرنا چاہتا ہے، اور اس میں دیکھیں کہ بڑے بڑے جو معاہدے افغانستان کے ساتھ ہوئے، BRI میں سے شامل کرنا، معدنیات کے، ریلوے کے، انہیں وسطی ایشیائی ریاستوں تک جوڑنے کے، تو یہ افغانستان کو پاکستان کا متبادل سمجھ رہے ہیں اس وقت۔ اور یہ چین کے لیے جو پاکستان کی اب اہمیت ہے وہ بھارت تھا، ظاہر ہے اس خطے میں بھارت کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں چین پر انحصار، پاکستان پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ اب بھارت کے ساتھ ان کے براہ راست تعلقات اس لیول پر پہنچے ہیں تو پاکستان کی وہ اہمیت ویسے ہی ان کے سامنے رہی۔ تو یہ جو ورلڈ آرڈر کی پوری پالیسی چین نے کل پوری دنیا کے سامنے ایک متبادل نظام کے طور پر پیش کی ہے، اعتماد کا لیول جو روس اور بھارت کے ساتھ جو ظاہر کیا ہے، تو اس کی تو ایک ظاہر سب سے بڑی وجہ اینٹی ویسٹ پالیسی، امریکہ اور مغرب کی مخالفت میں اتحاد بنا ہے۔ اس میں پاکستان کا کردار نظر نہیں آ رہا کیونکہ روس اور بھارت دونوں کردار ادا کریں گے۔ امریکہ کا دباؤ تھا ان پہ، تیل نہیں خریدنا، ہتھیار نہیں خریدنے، تجارت نہیں کرنی، معاشی پابندیاں دونوں ممالک پر لگائی تھی امریکہ اور مغرب نے، تجارتی پابندیاں بھی، جس کی وجہ سے دشمن کے دوست دشمن بن گئے اور دوستوں کے دوست دشمن بن گئے۔ اب بھارت ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، یاد رکھیں، عالمی سٹیج کا کھلاڑی ہے۔ اب چین ایک نیوٹرل پالیسی کے ساتھ ان کے ساتھ اتحاد بنا رہا ہے، اور ظاہر پاکستان کے ساتھ ان کی مجبوری ہے، سی پیک ہے، پھر BRI کے منصوبے ہیں، وہ اپنے تجارتی مفاد میں اس جنگ میں نہیں پھنسنا چاہتے کسی بھی، تو اس لیے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اب آگے اس میں اپڈیٹنگ چیزیں میں بتاؤں گا آپ کو۔ انڈونیشیا سے بڑی خبر جو اسلامی ملک ہے سب سے بڑا، آپ کو پتہ ہے وہاں مظاہرے ہوئے، ایک موٹر سائیکل والا جو آپ نے دیکھا وہ میں نے 2-3 دن بتایا، مظاہرین نے
تمام سیاسی رہنماؤں کے گھروں پر, سرکاری عمارتوں پر, ہیڈ کوارٹرز پر باقاعدہ فوجیوں کو جوتیوں مارنے کی ویڈیوز. وہاں اب صدر رابو نے وہ جو سب سے بڑا اس کے لیے چیلنج تھا 1 سال کے بعد, آج وہ سرنڈر کر گیا انڈونیشیا کے طلباء کے سامنے. جمہوری حق انہوں نے اپنا استعمال کیا, بیچ میں پرامن تشدد مظاہرے بھی شروع ہو گئے, ظاہر جلاؤ گھیراؤ جو اکثر ہو جاتا ہے, جیسے 9 مئی تھا. اب صدارتی محل کے گرد فوج تھی, وزراء کے گھروں میں فوج تھی, فوج کی سیکورٹی تھی, ہر طرف تھی. عوام نے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا, بڑی تعداد میں نکلے. اس مظاہروں میں 5 لوگ بھی مارے گئے, لیکن پارلیمنٹ کی بلڈنگوں میں پولیس کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے ہوئے باقاعدہ, اور 3 لوگ اس میں جھلس بھی گئے فسادات میں. لیکن انڈونیشیا کی تمام سیاسی جماعتوں نے, پارلیمنٹ ممبران نے اپنی مراد کم کرنے پر عوام کا مطالبہ تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی مراد کم کریں گے. یہ وزیر خزانہ کے گھر جب لوگ گھسے, اس کے گھر سے باقاعدہ لوٹ مار کی اور قیمتی سامان باہر نکالا, تو عوام کے سمندر کو دیکھ کے خوفزدہ ہو گئے. اور یہ جمہوری, آپ کو پتہ ہے ملکوں میں یہی ہوتا ہے, پولیس اور فوج کو انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق آپ کارروائی کریں, لیکن گولی نہیں چلانی. یہ گولی نہیں چلاتی عوامی حکومتیں, یاد رکھیں. 1998 کے بعد وہاں فوج ویسے بھی اب مارشل آرٹ نہیں لگا سکتی, لیکن اصل معاملہ تھا کہ عوام پہ انہوں نے گولی نہیں چلائی. جہاں بھی دنیا میں دیکھیں اس طرح کے مظاہرے ہوں, جمہوری حکومتیں ہوں, وہاں عوام بے خوف و خطر جاتی ہے احتجاج کے لیے. ترکی ہو, سربیا ہو, سری لنکا ہو, جہاں بھی دیکھ لیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے ریاست اپنی عوام کو نہیں مارتی. یہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دینا, مارے کھانا, پرچے کرنا, یہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے. بعض اوقات اس میں تشدد کا عوامل بڑھ جاتے, زیادہ سزا مل جاتی, لیکن یہ قتل عام, خون کی ہولی نہیں کھیلی جاتی جو آپ نے اسلام آباد میں دیکھی, جس کی وجہ سے عوام بے خوف و خطر اپنی حکومت پر اعتماد کرتی ہے, فوج پر اعتماد کرتی ہے. وہ نفرت کا عنصر نظر نہیں آتا, جمہوری اختلاف تک ہی نظر آتا ہے. تشدد ضرور ہوگا تو قانون ظاہر اس پہ اپنا راستہ نکالے گا, شرپسند لوگ تو ہر جگہ موجود ہیں, لیکن ان ممالک میں عدالتیں بھی آزاد ہیں, آئین اور قانون بھی موجود ہے, جمہوریت بھی موجود ہے. اسی لیے یہ ملک پھر چلتے نہیں ہیں آگے. جہاں آئین اور قانون ختم کریں پاکستان کو, پھر جنگل کا قانون بن جاتا ہے. اسی لیے عمران خان نے جنگل کا بادشاہ بھی کہتے ہیں. اب اس وقت تو بادشاہ یہ ہے بھی اپنے ملک کی, باہر جائے تو یہ نون لیگ کے رہنما سے زیادہ ان کا کردار نظر نہیں آتا دنیا کو. یہ یاد رکھیں, یہ ملک میں بادشاہ آپ کے ملک میں صرف. ابھی انڈونیشیا میں دیکھیں جو کچھ ہوا, وہ تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اس میں. آج جو اڈیالہ جیل سے ابھی جو بڑی خبر آئی ہے, ابھی وہ عمران خان کی جو ملاقاتیں ہیں, وہ تو خیر دوسرے ویلاگ میں ذکر کروں گا سارا, لیکن خان کی صحت کے حوالے سے دیکھیں بڑا اہم معاملہ, جس کی ذمہ داری تحریک انصاف کی قیادت کی ہے. اس کی تفصیل ابھی خان کا جو 12 اگست کا چیک اپ, میڈیکل چیک اپ, اس کی رپورٹ آئی. اس میں عمران خان کی آکسیجن, بلڈ پریشر, درجہ حرارت, یہ سب کچھ الحمدللہ نارمل ہے. لیکن اس میں جو دیکھیں سب سے اہم معاملہ, آپ اسے ذرا غور سے دیکھیں کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے, ٹارچر کیا جاتا ہے. قید تنہائی میں ٹارچر سے سب سے زیادہ اثر جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے انسانی دماغ, جسے اسٹیمولیشن چاہیے ہوتی ہے. یہ جو روزمرہ کی آپ آوازیں سنتے ہیں, پرندوں کی, دروازہ کھلنے کی, یہ چائے کے کپ وغیرہ وغیرہ, یہ دماغ کے لیے ضروری ہوتی ہیں. جب یہ آوازیں نہ ملیں, خاموشی ہو, جب آپ کا وہاں سپاہی اسلام کا جواب نہ دے, تو پھر آپ کے کان جو ہیں وہ غیر معمولی طور پر حساس ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو غیر موجود آوازیں سنائی دیتی ہیں, سیٹیوں کی, بنبناہٹ کی, اس طرح, کیونکہ سگنل دماغ تک نہیں پہنچتے, یاداشت کا خطرہ ہوتا ہے. اب اس میں چونکہ انسان کو وقت کا احساس بھی نہیں ہوتا, قید تنہائی میں دن رات کا فرق. اب عمران خان کو اللہ نے بڑی طاقت اور مضبوط, اور یہ اچھا دنیا کے تمام ٹاپ ایتھلیٹس آپ دیکھیں نا, ان کا جو جسم اور دماغ ہوتا ہے وہ بنسبتاً عام آدمیوں کے بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. دل, پھیپھڑے, خون کا, آکسیجن کا, ان کے پٹھے, مسلز, مدافعتی نظام, یہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے, بہت زیادہ, کیونکہ ان کی بہت زیادہ ریگولر ٹریننگ ہوتی ہے, ہائی لیول انٹینسٹی ہوتی ہے. تو اس لیے بڑا فرق ہوتا ہے, ان کا رد عمل عام آدمی سے مختلف. اسی لیے وہ بلڈ پریشر, یہ جو دل کی بیماریاں یا ڈائبٹیز, یہ شوگر وغیرہ اس میں نہیں نظر آتے. لیکن عمر کے اس حصے میں عمران خان نے دیکھیں وہ ایکسرسائز جیل میں کرتے ہیں تاکہ ان کا یہ مدافعتی نظام, ریزسٹنس پاور ختم نہ ہو, ڈپریشن, انزائٹی کا شکار نہ ہو. اب جہاں قیدیوں کو 22 گھنٹے قید میں رکھا جاتا ہے, میں نے ان میں سے 2-3 لوگوں سے پوچھا بھی, مزے کی بات ہے, میں نے جیل میں ایک جگہ کام بھی کیا, پڑھاتا تھا وہاں, تو میں نے ان سے سابقہ قیدیوں سے پوچھا, پھر ان کے کچھ بیانات آن لائن بھی پڑھے. جو قید تنہائی کاٹ چکے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم ورزش نہ کریں تو ہم پاگل ہو جائیں. یہ جو ایکسرسائز ہے یہ زندگی موت کا فرق ہے. ذہنی ٹارچر کرنے کے لیے خان کو یہ جو انہوں نے سب کچھ کیا ہوا ہے کہ ابھی دانتوں میں گرم ٹھنڈا لگنا, یا کانوں میں سنائی نہ دینا, آواز کم آنا یا سنسناہٹ, یہ عمران خان کی رہائی اسی لیے انتہائی ضروری ہے کہ یہ اس کو لٹکانا چاہتے ہیں, لمبا کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں دیکھیں عوام ہے, تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے, سوشل میڈیا ہے, اوورسیز پاکستانی ہے, ہم سب کو مل کے کردار ادا کرنا ہوگا. خاندان, ان کی بہنیں تو کردار ادا کر رہی ہیں, بہت بہتر انجام دے رہی ہیں. عوام بھی جب بھی کال آئی لبیک کر کے باہر آئے, گولیاں بھی کھاتے رہے, خون سے اپنے نذرانے بھی دیتے رہے. اب پیچھے رہ جاتی ہے تحریک انصاف کی قیادت, لیڈرشپ, جو عمران خان کے نام پر دنیا کی 6ٹھی بڑی لارجسٹ پارٹی ہے. عمران خان کے نام پر انتخابات جیتے ہوئے ہیں, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں, خیبر پختونخوا کی حکومت بنائی ہے, 6 کروڑ کے لوگوں کا وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں. یہ ان کا ڈیوٹی ہے, ان کا فرض ہے, کوئی احسان تو نہیں ہے کسی میں. اب علی مین گھنڈا پور کا میں بیان سن کے پریشان ہو گیا کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ 2 طریقوں سے, ایک تو ملکی عدالتوں سے, جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قانون کی آئین اور بالادستی والا تو معاملہ کوئی نہیں ہے, یعنی عمران خان قانون سے رہا نہیں ہو سکتے, یہ قانونی کیس ہی نہیں ہے, اس آپشن کو بھول جائیں. دوسری آپشن نے کہا کہ عمران خان اگر اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کریں تو ان کی رہائی ممکن ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا مسئلہ ہے, میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. اب عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کوئی عمران خان کی ذاتی جائیداد پہ اسٹیبلشمنٹ نے قبضہ نہیں کیا, کوئی پلاٹ تو نہیں چھینے ہوئے,
کوئی خاندانی مسائل تو نہیں ہے، مطلب قبضے شبضے بعد میں ضرور ہے، لیکن کوئی براہ راست ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی عمران خان کی ذاتی اولاد تو نہیں ہے جو جائیداد کا مسئلہ ہے۔ یہ آئین قانون جمہوریت انصاف کی لڑائی جو اس میں پارٹی نے ساتھ دینا ہے، جو عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آئے۔ اگر آج دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ، تو پھر یہ لوگ ہٹ جائیں، استعفے دے کے جائیں، پھر عوام میں شامل ہو جائیں، پھر ان سے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی تنقید نہیں کرے گا، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تحریک انصاف کا سب سے بڑے رہنما، 6 کروڑ کے صوبے کا مالک، اگر وہ یہ کہے نا کہ میں مایوس ہو گا، میں ان حالات میں سیاست چھوڑ دوں تو پھر لوگ کچھ نہیں کہتے۔ لیکن جب وہ یہ کہ عمران خان جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے، تو پھر یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ انہیں چاہیے عمران خان سے ملیں جا کے، سب سے پہلے انہیں عمران خان نے بلایا سپریم کورٹ میں اجازت کا، یہ پہلے بھی ڈائریکٹ چلے گئے تھے لطیف کھوسہ صاحب کو لے کے، حالانکہ ایسے ہوتا نہیں، دوسری دفعہ جو کاغذات جمع کرائے دستخط رہ گئے۔ تو انہیں عمران خان کا پیغام ملا ہوا ہے بارہا کہ آئے بجٹ میں مشاورت کریں، صوبے کی گورننس پہ، حالات پہ بریفنگ دیں، چیزوں پہ بات کریں۔ تو یہ انہیں جانا چاہیے، وہاں پاکستان کی عوام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سب کچھ۔ اس طرح یہ اپنی اور اپنی پارٹی کی مکمل سیاست ختم کر دیں گے۔ ابھی جو لوگ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی سے نہیں نکلنا چاہتے، جن کا مفاد حکومت میں ہے، جو محمود اچکزئی کو دیکھے اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں بننے دیتے، کہ ایک تو ظاہر ہے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا معاملہ آنے والا ہے، دوسرا وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سیدھا موقف رکھتے ہیں۔ اب قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، خیبر پختونخوا کی حکومت میں یہ جو نورا کشتی والے لوگ موجود ہیں جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ بظاہر تھوڑا بہت شور مچا دیں، اصل حکمت عملی کی طرف نہ آئیں، ان کے پاس کوئی لائے عمل نہیں، انہیں پتہ نہیں کرنا کیا ہے۔ عمران خان اسی لیے انہیں بلاتے ہیں، تحریک انصاف کے ان تمام لوگوں کو حکومتوں اور اسمبلیوں سے نکلنا ہوگا۔ حکومت کے پاس دیکھیں فوجی حمایت ہے، فارم 47 کا نظام ہے، عام حالات میں یہ تقاریر کریں، قراردادیں پیش کریں، وہ تو چلتا ہے، لیکن اس نظام میں قانونی حیثیت اسے انہیں دینا، اخلاقی اور سیاسی نظریے کی، یہ بہت بڑی ان کی ہار ہے۔ انہیں خود نکلنا چاہیے۔ عوامی دباؤ میں شدت میں اضافہ تبھی ہوگا جب یہ اس پارلیمنٹ کو ایک ڈمی پارلیمنٹ کے طور پر اس نظام کو، لیکن یہ تنخواہ مراد کے لیے بیٹھے رہیں گے، خان کی رہائی کے لیے کردار ادا نہیں کریں گے تو معاملہ نہیں چلے گا۔ ابھی اسمبلی انتخابات کی انہوں نے دیکھیں، ٹھیک ہے خان کی بات مان لی، اس میں یہ نہیں جا رہے، اس میں شرکت کر رہے، یا پارلیمنٹ کے باہر، اسمبلی کے باہر ایک اسمبلی بھی لگا رہے ہیں، لیکن یہ واک آؤٹ کرنا، احتجاج کرنا، اجلاسوں کا بائیکاٹ کرنا، یہ میرے خیال میں یہ معاملہ کافی پیچھے رہ گیا ہے۔ بظاہر تو انہوں نے دکھانے کے لیے استعفے بھی دیے، لیکن پتہ ہے وہ منظور ہی نہیں ہوں گے، یہ پارلیمنٹ کے اندر سے نہیں نکلیں گے۔ انہیں اس سسٹم سے نکلنا ہوگا، یہ سب سے اہم معاملہ ہوگا۔ اس میں عمران خان سے انہیں ملنا ہوگا، ظاہر فیصلہ تو وہی کریں گے کیونکہ یہ نظام کلیپس کر چکا ہے۔ عمران خان کو جس طرح بے گناہ قید میں رکھا، آپ دیکھیں اس ملک میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سرکاری تقریبات میں سے تصویریں غائب ہوئی، مطالعہ پاکستان سے غائب ہوئے، صدر پاکستان کے دفتر میں قائد اعظم کی تصویر نہیں ہے سرکاری، سوائے 1-2 کمروں کو چھوڑ کے۔ صدر پاکستان کی ویب سائٹ سے قائد اعظم کی تصویر غائب ہو چکی ہے۔ وہاں محترمہ بینظیر بھٹو کی تصویر لگی ہے، جیسے مریم نواز کی تصویریں آپ کو سیلاب میں، یا تو پانی تباہی اور مریم نواز، یہ 3 چیزیں آپ کو تصویریں نظر آ رہی ہیں جو فوجی اہلکار لگا رہے ہیں۔ ملک کی معیشت، ملک کی سیاست، ملک کا نظام داخلی سطح پر ہر لحاظ پر اس وقت تباہی و بربادی مچی ہے۔ وہ بھی میں کشتی دیکھ رہا تھا، ٹینٹ لگا کے سیلاب کی شوٹنگ، حقیقت میں جیسے وہ آپ فلموں کی شوٹنگ دیکھتے ہیں نا کہ دریا میں وہ کشتی نظر آتی ہے، اس پہ کیمرے ہیں، دوسری طرف سرکاری ملازمین پنکھا مطلب جھول رہے ہیں، اور دوسری طرف دریا کے کنارے دیکھیں تو ننگ دھڑنگ لوگ بیچارے تباہ حال امداد کے، اللہ کی طرف دیکھ کے آسمان کی طرف مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کر۔ محمد شاہ رنگیلا ایک بادشاہ تھا، مجھے یاد آیا، اس کے دور میں ایک طوائف نے اسے خواہش کی کہ میں نے لوگ ڈوبتے نہیں دیکھے۔ یہ رنگیلا شاہ کا واقعہ پڑا ہے، اس طوائف کا نام بنجارہ بائی تھا۔ محمد شاہ رنگیلا نے تیر مار کے وہ بادبان پھاڑ دیا تھا اور کشتی تباہ کی اس کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ وہی حالات نظر آ رہے ہیں، یہ سیلاب میں جو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، یقین کریں لوگ 3-3 4-4 دن سے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، ان کے جانور بغیر چارے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ کوئی غزہ یا فلسطین کے مناظر نہیں ہے، اور اس پہ دکھ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک بندے سے بھی آج بھی ملا، ٹھیک ٹھاک، وہ اللہ نے اس کو بڑا دیا ہوا، وہ کہتا ہے یار وہ رونے پہ آیا ہوا تھا کہ میں ان سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، اس حکومت کو دوں، یہ کھا جائیں گے، کس کو دوں، وہاں وہ جانے نہیں دیتے، بے بسی کا شکار لوگ نظر آتے ہیں۔ اسی لیے پھر یہ ہمارے جملوں میں، الفاظ میں سختی نظر آتی ہے۔ ابھی ایک اور اہم معاملہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی ملازمت کا، ان کی ریٹائرمنٹ کی خبریں بھی گردش میں ہیں، اور وقت ان کا پورا ہو چکا ہے ملازمت کا، 1 سال کی وہ مدت ملازمت کی شاید انہیں توسیع مل جائے، اور اس عہدے کے لیے بھی ظاہر ہے ہر عہدے کے لیے